مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنے علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیں۔ عرض کیا تھا کہ اسلام کے اندر نکاح کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اولاد کے بالغ ہونے کے بعد باپ کے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اولاد کے نکاح کی فکر کرے۔ اللہ نے اس نکاح کے خوبصورت رشتے کو قرآن مجید میں اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہارے جوڑے بنائے۔ کیوں بنائے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے نکاح کے بعد میاں بیوی کے اندر آپس میں مودت اور رحمت شفقت بھر دی ہے۔ اور اللہ نے پھر اس قرآن کے اندر اس رشتے کو اپنی نعمت قرار دیا، اور قرآن کی کئی آیات کے اندر ایمان والوں کو اس خوبصورت رشتے کی طرف توجہ دلائی ہے اور تاکید فرمائی کہ تم اگر بے نکاح ہو وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، تم نکاح کر لو۔ تو اس کی تفصیل سابقہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جب انسان نکاح کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی طرف اسلام کی تعلیمات کیا متوجہ ہوتی ہیں، اسے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ اگر کسی کے پاس طاقت ہمت موجود ہے اسے چاہیے، اور گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے، شریعت نے اس پر نکاح کو فرض فرمایا، اس کا مجرد بغیر نکاح کے رہنے کو پسند نہیں کیا۔ تو ایسے شخص پر اس حالت میں نکاح کرنا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی سے نکاح کا ارادہ کرو تو تم سب سے زیادہ ترجیح اس بات کو دو کہ جس سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو، مرد عورت سے چاہتا ہے، عورت مرد سے چاہتی ہے، باپ بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہے، باپ بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتا ہے، تمہیں سب سے بنیادی چیز، اہم چیز، تمہیں دونوں طرف دینداری کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تنکح المرأة، عورت سے نکاح 4 وجہوں سے کیا جاتا ہے، اس کی 4 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں، جو کہ آج کا معاشرہ کہہ رہا ہے۔ مال دیکھا جاتا ہے کہ جہاں رشتہ ہو لڑکی والے مالدار کتنے ہیں، جہیز کتنا کا دیں گے، گاڑی کوٹھی بنگلہ اس میں دیں گے یا نہیں دیں گے، وراثت کتنی کی عورت کو آئے گی، اس کے باپ کی جائیداد کتنی ہے، باپ مرے گا لڑکی کو وراثت میں حصہ ملے گا، وہ بھی ہمارے گھر میں آئے گا، لمبی سوچتے ہیں۔ تو عورت سے نکاح کی پہلی وجہ اللہ کے نبی نے فرمایا لمالہا، مال کی وجہ سے نکاح ہوتا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم صرف مال کی نیت رکھ کے، مال کا لالچ رکھ کے نکاح کرو گے تو تمہیں مال نہیں ملے گا بلکہ تمہارے گھر میں فقر آ جائے گا۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ فرمایا بعض لوگ مال کی نیت سے نکاح کرتے ہیں، جبکہ نیت میں پہلے ہی فساد آ گیا تو رشتہ کیسے چلے گا؟ جو مال کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح کرے، اس کو مال نہیں ملتا، وہاں فقر آتا ہے۔ جو اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ میری عزت بڑھ جائے، تو فرمایا عزت نہیں بڑھتی، ذلت بڑھتی ہے، ذلت آ سکتی ہے۔ جو اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ فلاں قوم قبیلے خاندان میں میرا نکاح ہو تو میری عزت بڑھ جائے گی، میری شہرت ہو جائے گی کہ فلاں قبیلے میں نکاح کیا ہے، تو آپ نے فرمایا شہرت نہیں بڑھے گی بلکہ پستی آ جائے گی۔ اور پھر چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی
اگر نکاح اس وجہ سے کرتا ہے کہ با حیا رہوں، پاک دامن رہوں، اچھی نیت سے نکاح کرتا ہے، ایمان مکمل ہو جائے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس نکاح میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ نیت اچھی ہو اس نکاح میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ ان اعظم النکاح برکہ، اللہ کے نبی نے فرمایا بابرکت نکاح وہ ہے ایسرہ مؤونہ، جس میں خرچہ کم ہوتا ہے، وہ نکاح بابرکت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلی وجہ جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ عورت سے نکاح اس وجہ سے کرتے ہیں کہ مالدار ہے، لیکن اللہ کے نبی کی نصیحت کیا ہے اپنی امت کو؟ پھر فرمایا عورت سے نکاح کیا جاتا ہے والی حسبھا، اس کا حسب اور نسب، قوم، قبیلہ، برادری بڑی اچھی ہے، برادری کی بڑی شہرت ہے، اس برادری کو معزز سمجھا جاتا ہے، اس وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ آج بھی معاشرے نے برادری کے بت کھڑے کر دیے ہیں، جبکہ برادریاں، قوم، قبیلے صرف تعارف کے لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، قبیلے تو میں نے تعارف اور پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، چاہے گھٹیا قوم کا ہے، ہلکی قوم کا ہے، ہلکی برادری کا ہے، معاشرے میں بالکل ہلکی برادری سمجھی جاتی ہے، لوگ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اعزاز اس کا ہے۔ اللہ کے یہاں کوئی قبیلہ نہیں، کوئی قوم نہیں، کوئی حسب و نسب نہیں چلتا، اللہ کے ہاں تو اللہ سے محبت کرنے والے چلتے ہیں، چاہے جس قبیلے سے ہو، جس قوم سے ہو۔ صحابہ میں دیکھ لیں، سلمان فارس سے آئے، صہیب کہاں سے آئے، بلال حبشہ سے آئے، کیسے اللہ نے اعزازات دیے، کیوں اللہ نے قرآن میں ان کے تذکرے کیے۔ قبیلے تو صرف تعارف کے لیے تھے کہ یہ فلاں قبیلے سے ہے، یہ فلاں قبیلے سے ہے، لیکن اللہ کے ہاں اعزاز وہ پاتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ آج ہماری قوم نے برادری کے بت کھڑے کیے تو بیٹوں کے رشتے لیٹ ہو گئے، بیٹیوں کی شادیاں تاخیر سے ہو گئیں، برادری میں رشتہ نہیں مل رہا، مایوس ہو کر بیٹھ گئے، بیٹیوں کی عمریں زیادہ ہو گئیں، تو یہ باپ نے ظلم کیا ہے۔ شریعت نے جب ایسی قید نہیں لگائی، ہاں برابری کی قید لگائی ہے کہ دیکھو قبیلہ کون سا بھی ہو، برادری کوئی بھی ہو، دیکھو آپ کی بیٹی سے مناسب رشتہ ہے تو اس کا رشتے میں رشتہ کر دو، وہاں ہاں کر دو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری وجہ نکاح کرنے کی والی حسبھا، حسب و نسب کی وجہ سے نکاح ہوتا ہے۔ اور تیسری وجہ اللہ کے نبی نے بیان فرمائی والی جمالھا، جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے نکاح ہوتا ہے۔ یہ بھی آج بعض لوگوں کا مائنڈ بن چکا ہے، اخلاق جیسے بھی ہوں، پوری زندگی کا نظام چلانا ہے، موت تک زندگی گزارنے کا عزم کرنا ہے، ایک معاہدہ کرنا ہے، صرف ایک چیز کو دیکھا جائے، باقی چیزوں کو پس پش ڈال دیا جائے، وہ زندگی جہنم بن جائے گی۔ حسن و جمال کو دیکھا، اخلاق نہیں دیکھے، سیرت نہیں دیکھی، کردار نہیں دیکھا، حیا نہیں دیکھا، شرافت نہیں دیکھی، خاندان نہیں دیکھا، ایک چیز کے اوپر فیصلہ ہو گیا۔ چند دن کے کھیل تھوڑی ہے، چند دن کا معاملہ تھوڑی ہے۔ نکاح ایک عبادت ہے، نکاح ایک معاہدہ ہے، ایک اہم رشتہ ہے، اس لیے فرمایا جلدی میں فیصلے نہ کرو۔ جہاں جلدی میں فیصلے ہوتے ہیں وہاں آنکھوں سے رشتے ٹوٹتے دیکھے ہیں، برباد ہوتے دیکھے ہیں۔ زندگی کا معاملہ ہے، احتیاط سے قدم اٹھاؤ، پہلے سوچو پھر فیصلہ کرو۔ اس لیے تو فرمایا اتنا زندگی کا اہم حصے کا فیصلہ کرنے والے ہیں،
سب سے پہلے مشاورت کرو، خاندان کے لوگوں سے مشاورت کرو کہ فلاں جگہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، مشورے میں بات پاس ہو گئی، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا استخارہ کرو، استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوتا۔ اس قوم کو نہ مشورے کا پتہ ہے نہ استخارے کا پتہ ہے، اور استخارے کے لیے پیروں کا، فقیروں کا، عاملوں کا رخ کرو، جبکہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو آسان طریقے سے استخارہ سکھایا۔ ہر مرد کر سکتا ہے، ہر عورت کر سکتی ہے، ہر بڑا کر سکتا ہے، ہر چھوٹا کر سکتا ہے، ہر بوڑھا کر سکتا ہے۔ اور ان پیسے بنانے والے عاملوں نے استخارہ کے ساتھ بڑی بڑی قیدیں لگا دی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں لوگوں کا ذہن بنا دیا، مجھے بھی کال آتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا جی استخارے میں کیا فیصلہ کریں۔ لوگ سمجھتے ہیں استخارے میں نظر آنا ضروری ہے، خواب آنا ضروری ہے، رہنمائی ضروری ہے۔ کوئی چیز استخارے میں ضروری نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا 2 نفل پڑھو استخارے کی نیت سے، اور استخارے کی دعا پڑھ لو، استخارہ ہو گیا۔ جو معاملہ سامنے آئے بس استخارہ کرو۔ استخارے کا مطلب اللہ سے خیر طلب کرنا، تم نے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ اگر بہتری نہیں ہوگی اللہ حالات ایسے پیدا کر دے گا، خود ہی رکاوٹ آ جائے گی۔ تم نے اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے، تمہیں ناکامی نہیں ہوگی۔ تم نے مشورہ کیا، قرآن کا حکم تھا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ عقل مند تھے، دانا تھے، حکمت والے تھے، بڑی صفات تھیں۔ اللہ نے عقل کے 100 حصے پیدا فرمائے، 99 حصے اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائے، اور 1 حصہ پوری دنیا کے انسانوں پہ تقسیم کیا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی کو اللہ حکم دے رہے ہیں، اے میرے نبی آپ صحابہ سے مشاورت کریں، وشاورہم فی الامر، اپنے معاملات میں صحابہ سے مشاورت کریں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ تو اللہ کے نبی صحابہ سے کاموں میں مشاورت کرتے تھے۔ کتنی غزوات ہوئے، کتنی جنگیں ہوئیں، اللہ کے نبی صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ تو مشورہ کرنے والا، اپنے کاموں کا استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوگا۔ اگر ناکامی نظر آئے گی، عارضی ہوگی، اللہ فوراً اس کی مدد فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے یہ فائدے ہیں۔ بہرحال میں نے کہا زندگی کا اہم فیصلہ کرنا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کا، اپنی بیٹی کا نکاح کرنے جا رہے ہیں، زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا۔ اس لیے یہ ساری ترتیب بتائی جا رہی ہے۔ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت انداز میں اپنی امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ تم نکاح کرتے ہو عورتوں سے مال کی وجہ سے، قوم قبیلے کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، اور پھر فرمایا چوتھی وجہ یہ ہے وَلِدِينِهَا، چوتھی وجہ یہ ہے اس کی دینداری کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اپنی امت کو نصیحت فرمائی کہ تم دینداری کو ترجیح دینا۔ تم کس کو ترجیح دینا؟ دینداری کو ترجیح دینا۔ کم از کم دیکھ لینا کہ لڑکی جس سے نکاح کیا جا رہا ہے باپردہ ہے، نماز کا اہتمام کرتی ہے، خاندان اچھا ہے، یہ چیزیں دیکھنا، پھر تم نکاح کرنا۔ اگر بیٹی کا کسی لڑکے سے کیا جا رہا ہے، وہاں بھی دیکھ لینا لڑکا نمازی ہے اور لڑکا کچھ دینداری اس میں موجود ہے۔ اگر دینداری نہیں ہے، نمازی نہیں ہے، تو مجھے بتاؤ وہ بیوی کے کیا حقوق ادا کرے گا؟ اس کے دل میں خوف خدا ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ سے بغاوت کرنے والا ہے۔ اس کو بیوی کے حقوق کا کیا پتہ ہے کہ میں نے اس کا حق کیسے ادا کرنا ہے، میرے اوپر قرآن کا کون سا حکم متوجہ ہوتا ہے۔ کوئی شخص نکاح سے پہلے نکاح کے احکام سیکھنے نہیں آتا کہ میرے اوپر اب ایک بڑی ذمہ داری عائد ہو رہی ہے، شریعت مجھے کیا بتلاتی ہے، مجھے بتاؤ کیا احکامات ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو لڑکی کا نکاح
لڑکے کا نکاح، بیٹے کا نکاح ہے، بیٹی کا نکاح ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم دینداری کو ترجیح دو. اگر دینداری کو ترجیح نہیں دو گے نقصان اٹھاؤ گے، نقصان اٹھاؤ گے. لیکن ہمارے معاشرے میں رشتے کا جو معیار ہے وہ بدل گیا. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا ہے، آپ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے. اس لیے نکاح کے کچھ عرصے کے بعد آپس کے خاندانوں کے خاندان اختلاف میں پڑ جاتے ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے جو ترتیب بتائی تھی، جو طریقہ بتایا تھا، جو تعلیمات ارشاد فرمائی تھیں، اپنی امت کو جو نصیحت کی تھی، ہم نے اسے چھوڑا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر یہ زندگی میں سکون پا جائے، یہ نہیں ہو سکتا. زندگی اس پر سکون گزر جائے، یہ نہیں ہو سکتا. تو ہمارے معاشرے کا جو معیار ہے وہ بدلا ہوا ہے. دینداری کو ترجیح دو گے سکون پاؤ گے. میرے نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح کس سے کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 بیٹیاں عطا فرمائیں. کیا تھا؟ حیا بہت زیادہ تھا، سخاوت بڑی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ عطا فرمائیں، ان کے نکاح میں دیں. حضرت علی علم والے تھے، دینداری کو دیکھا. اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کے نکاح میں مال و دولت کو نہیں دیکھا، اور اپنی امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ جہاں تمہیں لڑکی شرافت والی نظر آئے، با حیا نظر آئے، دینداری نظر آئے، تم اپنے بیٹے کے لیے وہاں نکاح کا پیغام بھیج دو. ہمارے معاشرے کے اندر تو یہ ہے کہ کسی کے ذریعے پیغام بھیجا جاتا ہے، خود نہیں جایا جاتا. اگرچہ شریعت میں خود جانا بھی جائز ہے، لیکن ہمارا معاشرہ قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے، کسی کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کے نکاح کے لیے ابو بکر بھی تشریف لائے تھے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت عمر بھی حاضر ہوئے، آپ خاموش رہے. حضرت علی کو بھیجا، علی تم جاؤ. حضرت علی تشریف لائے، خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت علی کا پیغام نکاح اللہ کے نبی کو دینا اللہ کے نبی نے قبول فرما لیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم دینداری کو ترجیح دو. صحابہ نے بھی اسی معیار کو برقرار رکھا ہے. حضرت عمر مدینہ کی گلیوں میں پہرا دے رہے ہیں، وقت کے امیر المومنین ہیں. ایک گھر سے ایک آواز سنی، رک گئے. آواز کیا آ رہی تھی؟ مشہور واقعہ ہے کہ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ کے اندر پانی ڈال دو. ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ڈال دو. تو بیٹی کہتی ہے کہ امیر المومنین نے منع کیا ہوا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، ملاوٹ کرنا حرام ہے. دودھ کا کام کرنے والے غور سے سنیں، ملاوٹ حرام ہے. وہ کہتے ہیں دودھ کا کام کرنے والے ہماری مجبوری ہے، ہمیں آگے سے ریٹ ہی پورا نہیں ملتا. ہم انہیں کیٹیگری بتاتے ہیں لوگوں کو، 70 روپے والا لینا ہے، 80 والا لینا ہے، 100 والا لینا ہے. 70 روپے والے میں پانی زیادہ ہے، 5 کلو دودھ ہے 5 کلو پانی ہے. 80 روپے والے ذرا کم ہے، 2.5 کلو پانی ہے. اور 100 روپے والا خالص ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں مجبور کرتے ہیں دودھ میں پانی ڈالو. تو پھر ہمارے دودھ والے بھی ادھر سے آتے ہیں، نہروں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں. تو اللہ اس قوم کو اس عمل سے محفوظ فرمائے. خالص بات کریں، 2 ٹوک بات کریں. کیا فائدہ حرام کما کر خود بھی کھائیں، اولاد کو بھی کھلائیں، ماں باپ کو بھی کھلائیں، کیا فائدہ؟ تو حضرت عمر نے ماں اور بیٹی کا مکالمہ سنا. ماں کہہ رہی ہے پانی ڈالو، بیٹی کہہ رہی ہے امیر المومنین نے منع کیا ہے.
ماں کہنے لگی اس وقت کہاں امیر المومنین دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کہی۔ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے کہ ہم غلط کام کرنے لگے ہیں۔ حضرت عمر نے یہ مکالمہ سنا، چلے گئے۔ صبح ہوئی، اپنے بیٹے حضرت عاصم کا پیغام نکاح اس گھر میں لے کر آ گئے۔ وقت کا امیر المومنین ہے، اپنے بیٹے کا نکاح ایک عام گھر میں کر رہا ہے۔ معیار کیا بنایا؟ مال، دولت، کار، کوٹھی، بنگلے، حسب و نسب۔ صرف یہ دیکھا کہ اس بیٹی میں اللہ کا خوف بہت ہے، جو اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا، اس کا رب دیکھ رہا ہے۔ معیار بنایا۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کا نکاح اس بیٹی سے کر دیا، اور پھر اس کی نسل سے کون پیدا ہوا؟ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوا۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وہ لڑکی نانی بنی جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، جنہیں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ خلافت میں صحابہ کا دور تازہ ہو گیا تھا۔ ایسی حکومت کی، ایسا انصاف قائم کیا ہے۔ بڑی خوبصورت زندگی ہے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی کا نکاح کرو، بیٹے کا نکاح کرو، کس کو ترجیح دو؟ دینداری کو ترجیح دو۔ ہم بھی لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ نمازی ہے، نمازی بھی بن ہی جائے گا، قاری صاحب، مفتی صاحب، نمازی بن جائے گا، ماشاءاللہ کاروبار اچھا ہے، انگلینڈ گیا ہوا ہے، امریکہ رہتا ہے، باقی ساری چیزیں ٹھیک ہے، نمازی بھی بن جائے گا۔ اگر بتایا جائے بیٹا نمازی ہے، بچہ نماز پڑھتا ہے، ماشاءاللہ دیندار ہے، یہ نہیں کہتے کاروبار بعد میں چل جائے گا، نہیں، نمازی بعد میں بنے گا، پہلے مال بتاؤ، مال کتنا کا ہے۔ ہاں دیکھنا چاہیے، لڑکی والوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ لڑکی کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں، نان نفقہ پورا کر سکتا ہے کہ نہیں۔ لیکن یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ لڑکے والے مالدار لڑکی کیوں ڈھونڈتے ہیں، یہ بات عقل کے خلاف ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ لڑکی کے سارے خرچے، بیوی کے سارے خرچے کس کے ذمے ہیں؟ کس کے ذمے ہیں؟ مرد کے ذمے ہیں۔ اسے مکان مہیا کرے، اسے رہن سہن کی چیزیں مہیا کرے، نان نفقہ اسی کو کہتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لڑکی مالدار کیوں ڈھونڈی جاتی ہے۔ ایک ہی مقصد ہے، جہیز اچھا ملے گا، کوئی کار شار آ جائے گی، کوئی زمین جائیداد آ جائے گی، اور کیا مقصد ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو مال کو دے کر شادی کرتا ہے اس گھر میں فقر آتا ہے، کیونکہ نیت میں فساد ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھے جنہوں نے شادیاں مال کی وجہ سے کی کہ لڑکی والے مالدار ہیں، تو رشتوں میں بے برکتی پیدا ہو گئی، برکت ختم ہو گئی، چل ہی نہیں سکے، چل رہے ہیں تو بس گزارے سے چل رہے ہیں۔ نیت میں فساد تھا۔ نکاح ایک عبادت تھی، نکاح ایک خوبصورت رشتہ تھا، نکاح ایک حیا معاشرے میں پیدا کرنے کا ذریعہ تھا، لوگوں نے کسی اور طرف ہی موڑ لیا اس کو، دینداری کو تو بالکل چھوڑ دیا۔ لوگ واقعات سناتے ہیں۔ سفید ری شخص پہلی بات سنائی تھی، میرے پاس آیا، کہنے لگا میں نے اپنی بیٹی کا ایک جگہ رشتہ کیا ہے، طے ہو گیا، جب میں ان سے شادی کی تاریخ پوچھنے گیا، معاملہ طے کرنے گئے کب شادی کرنی ہے، مجھے وقت دے دیں تاکہ بر وقت اپنی بیٹی کی رخصتی کر سکوں، تو اس نے کہا یہ سچا واقعہ ہے، من گھڑت نہیں ہے، یہ اس باپ کی داستان ہے جو خود سنائی ہے۔ کہتا انہوں نے مجھے اتنی بڑی ایک لسٹ پکڑا دی کہ یہ جہیز میں سامان چاہیے، اور پھر وہ رونا شروع ہو گیا، کہنا میری ایک ہی بیٹی ہے، اور مین جو چیز وہاں پہ لکھی ہوئی تھی وہاں سامان میں کار لکھی ہوئی تھی، کار بھی چاہیے۔ کہتا میں نے کہا میری ایک بیٹی ہے، رشتہ ہوا ہے، یہ
ٹوٹنے نہ پائے، چلو میں نے کہا یہ ساری چیزیں بھی مل جائیں گی اور میں چھوٹی گاڑی کا بھی انتظام کر دیتا ہوں، وہ بھی مل جائے گی۔ جس باپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا توڑ کے دوسرے کے حوالے کیا ہے، کیا شرم میں ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے؟ کیا یہ ظالم نہیں ہے؟ کیا کل قیامت کے دن اس کا گریبان نہیں پکڑا جائے گا کہ جو باپ سے بیٹی کے ساتھ گاڑی کا مطالبہ کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا چھوٹی نہیں چاہیے، بڑی گاڑی چاہیے۔ اس وجہ سے اس باپ نے خود مجھے داستان سنائی، اس وجہ سے مجھے جواب دے دیا، انہوں نے رشتہ توڑ دیا کہ بڑی گاڑی کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دینداری کو ترجیح دو، رشتوں میں برکت ہوگی، اولاد میں برکت ہوگی۔ ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نوجوان تھے، پانی میں چلتا ہوا ایک سیب پکڑ لیا، کھایا، بعد میں فکر لاحق ہوئی کہ یہ کسی باغ سے ٹوٹ کے گرا ہے، درخت سے، تو میں نے بغیر اجازت کے کھایا ہے۔ باغ کے مالک کو تلاش کیا، وہ بھی اللہ والے تھے، عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے جا کر کہنے لگے میں نے ایک سیب آپ کے باغ کے درخت سے ٹوٹ کر پانی میں گرا تھا، پانی میں بہتا جا رہا تھا، میں نے اٹھا کے کھا لیا، اب مجھے فکر لاحق ہوئی کہ جب تو اجازت کے بغیر کھایا ہے تو مجھے معاف کر دیں، معافی مانگنے آیا ہوں۔ ایک سیب کی معافی مانگنے آئے۔ وہ حیران ہو گئے کہ آج تک میرے پاس کوئی اس طرح کا شخص نہیں آیا۔ وہ سمجھ گئے کوئی عام شخص نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ معافی دو صورتوں میں ہو سکتی ہے، دو شرطیں میری، ایک یہ ہے کہ 8 سال میرے باغ کی خدمت کرو۔ انہوں نے کہا بالکل تیار ہوں، لیکن آخرت کی پکڑ سے بچنا چاہتا ہوں، آخرت میں پکڑ نہ ہو، دنیا میں معاملات دنیا میں ہی حل ہو جائیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے نابینی ہے، کانوں سے سنتا نہیں ہے، منہ سے بول نہیں سکتی، گونگی ہے، اس سے نکاح کرنا ہے۔ انہوں نے کہا دونوں شرطیں منظور ہیں۔ 8 سال باغ کی خدمت کی، 8 سال کے بعد نکاح ہو گیا، شرطیں پوری ہو گئیں۔ جب انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ بالکل صحیح سالم تندرست، ہر اعتبار سے ٹھیک، خوبصورت۔ واپس چلے گئے عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سسر کے پاس کہ آپ نے کہا تھا تو بیٹی تو ایسی ہے، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی؟ تو حضرت سومعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے وہی آپ کی بیوی ہے۔ نبینی میں نے اس لیے کہا تھا جب سے بالغ ہوئی ہے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ کانوں سے سنتا نہیں، میں نے اس لیے کہا جب سے بالغ ہوئی ہے کسی غیر محرم کی آواز اس کے کان میں نہیں گئی۔ گونگی میں نے اس لیے کہا تھا کہ جب سے بالغ ہوئی ہے اس کی کلام کسی غیر محرم سے نہیں ہوئی۔ کتنا بڑا پیغام ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم بیٹیوں والے ہیں، ہم فکر کریں اپنی بیٹیوں کی تربیت کے لحاظ سے۔ تو بہرحال ان کا نکاح اس لڑکی سے ہو گیا، تو اللہ نے جو اس نکاح کے بعد انہیں بیٹا عطا فرمایا، وہ بیٹا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بنا۔ ابو صالح حضرت کے والد تھے، عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ عبد القادر جیلانی کے نانا تھے۔ تو اس ولی نے رشتے کا انتخاب لڑکا کیسا تلاش کیا، کس کو ترجیح دی؟ قوم قبیلے کو نہیں۔ آج لوگوں نے قوم کے بت کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ قوم میں برادری میں رشتہ ملے گا تو ہوگا، چاہے بیٹی کی عمر 40 سال ہو جائے، بیٹا بوڑھا ہو جائے، سفیدی شروع ہو جائے، نہیں، مال، دولت، قوم، قبیلہ، برادری، یہ ہوگا تو رشتہ ہوگا، وغیرہ نہیں ہوگا، جتنی مرضی بڑی دینداری سامنے آ جائے۔ میرے نبی نے یہ تعلیمات نہیں دیں، صحابہ نے یہ تعلیمات نہیں دیں، اور نہ ہی صحابہ نے ان پر عمل کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا فاظفر، تم ترجیح دو، دین کو ترجیح دو رشتہ کرنے میں، برادری کے بتوں کو توڑ دو، قبیلوں کے بتوں کو توڑ دو، تم اللہ کے نبی کی نصیحت پر عمل کرو، زندگی میں بھی سکون پا جاؤ گے، آخرت میں بھی سکون پاؤ گے۔ لیکن قوم کا معیار میں نے کہا مختلف ہو چکا ہے، قوم بدل چکی ہے،
اس قوم کو انگلینڈ کا رشتہ چاہیے، امریکہ کا چاہیے؟ بچیاں ہماری پتہ نہیں ان کی تربیت کیسے ہوئی ہے، انہوں نے تو اپنا قبلہ کعبہ باہر یورپ کو بنایا ہوا ہے۔ مجھے ایک بچی کا فون آیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھا رشتہ ہے تو ہماری رہنمائی کر دیں، میری شادی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کیسا رشتہ چاہیے؟ کہنے لگی بیرون ملک کا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا بیرون ملک میں سعودی عرب بھی آتا ہے، وہاں کا رشتہ ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا نہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن زیادہ بہتر ہے کہ یورپ کا ہونا چاہیے۔ یہ مائنڈ کہاں سے مر رہا ہے؟ یو کے کا 60 سال کا بابا آ کر 22 سال کی لڑکی کا رشتہ ادھر سے لے جاتا ہے۔ دینداری ختم ہو گئی، رشتہ چلتا نہیں چلتا باپ کو کوئی فکر نہیں، کامیابی ہوتی میری بیٹی کی یا نہیں ہوتی، نہیں اسے نہیں پتا، اسے یہ نظر آتا کہ انگلینڈ ہے، یو کے ہے، امریکہ ہے بس۔ اور آج کا نوجوان بھی اسی مائنڈ کو سیٹ کیے ہوئے ہے۔ کتنے نوجوان میرے پاس آتے ہیں وظائف لینے، وظیفے بتا دیں، کیا جی انگلینڈ میں رشتہ ہو جائے، وظیفہ بتا دیں، تعویذ دے دیں، انگلینڈ میں رشتہ چاہیے۔ یہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا کچھ اور چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کی حدیث یاد رکھیے، قوم کو بتائیے، امت کو بتائیے، اور پھر دیکھیے کہ جس نے مال کو ترجیح دی، مال کی وجہ سے رشتہ کیا، مال میں اضافہ نہیں ہوگا، وہاں فقر آ جائے گا، غربت آ جائے گی۔ شہرت کی وجہ سے نکاح کیا، شہرت نہیں ملے گی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں فکر کرنی ہے، ہم نے رشتوں کے انتخاب کے لیے کس چیز کو معیار بنانا ہے؟ جو میرے نبی کی تعلیمات تھیں اس سے بڑھ کر کوئی تعلیم نہیں ہے۔ ایک شخص میرے پاس آیا، رونے لگا۔ میں نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ ایک جگہ پہ کیا، سال کے بعد اللہ نے اب بیٹی عطا فرمائی، اب وہ چاہتے ہیں ہم اس بیٹی کو طلاق دے دیں گے۔ میں نے کہا وجہ؟ وہ کہتے ہیں کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے، طلاق کی بنیاد کیا ہے، وجہ کیا ہے، بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے، اور رونے لگ گیا۔ میں نے کہا رشتے سے پہلے آپ نے کچھ دیکھا نہیں تھا؟ میں نے کہا وہ نماز وغیرہ پڑھتا ہے نوجوان، کوئی دیندار ہے، کوئی دین کی بات سنتا ہے کہ کتنی بڑی غلط وجہ سے وہ طلاق دینے پہ آمادہ ہو رہا ہے؟ اس نے کہا وہ تو شاید عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تو میں نے کہا تم نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی لگائی ہے۔ اب تجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ عید کی نماز نہیں پڑھتا، پہلے دیکھنا تھا کہ کم از کم یہ تو دیکھ لے بچہ نمازی ہے یا نہیں ہے، اتنا تو دیکھ لے۔ نہیں، اب رو رہا ہے، پریشان۔ یہ جلدی کے فیصلے نہیں ہیں، میرے نبی نے ترتیب بتائی ہے، اس ترتیب سے چلو تو انشاءاللہ تم سکون پاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہارے رشتے چلتے رہیں گے، وگرنہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ نصیب فرما دے، ہم اپنے معیار کو بدل لیں، جو اللہ کے نبی نے معیار دیا ہے اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، باقی معیار چھوڑ دیں، اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ اور حقیقت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے YouTube چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری بیاری کرتے رہیں۔